جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسند متصل منا الی الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفیہ ستۃ احادیث قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامۃ عن شریک عن عاصم الاحول عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له یا ذل اذنین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے اے دو کانوں والے، یا اس کا ایک پنجابی میں ترجمہ کسی نے کیا ہوا تھا اے کنو، اس طرح کر کے پنجابی میں کیا ترجمہ ہوگا؟ کنو، اے کنو۔ ہاں جی، اور تھوڑا سا اور بھی ہے، اور کرنا لیا کرنا ہے، ہاں جی جی، آگے چلے جی۔ قال محمود قال ابو اسامہ یعنی یمازحہ قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا وکیع عن شعبۃ عن ابی التیاح عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیخالطنا حتی یقول لیخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ ذرا دوبارہ پڑھیں۔ اچھا جی، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا یا پھر لا یخالطنا۔ ہاں یہ لام تاکید والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لا یخالطنا حتی یقول لیخ لی صغیر، اچھا، یہ حتیٰ کے بعد کیا آئے گا؟ حتیٰ یقولو، حتی یقولا، حتی جی، کے بعد حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ جی حتی یقولا، ہاں، لا یخالطنا حتیٰ یقولا لأخ لی صغیر۔ لیخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے چھوٹے بھائی سے کہتے تھے اے ابو میں تمہارے اس پرندے نے کیا کیا۔ ہاں، نغیر ایک چھوٹا سا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا، تو وہ فوت ہو گیا تھا اس بچے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے کہ ابا عمیر ما فعل النغیر۔ تو یہ جو جملہ ہے نا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے اس سے کوئی 20-30 کے قریب مسائل اخذ کیے ہیں اس ایک جملے سے۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک حضرت امام ترمذی نے بھی یہاں پہ دکھائی ہے اگلی عبارت میں۔ ہاں جی، قال ابو عیسیٰ وفقہ هذا الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمازح وفیہ انہ کنا غلاما صغیرا فقال له یا ابا عمیر وفیہ انہ لا باس ان یؤتی الصبی الطیر لیلعب به وانما قال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا عمیر ما فعل النغیر لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا عمير ما فعل النغير۔ حضرت جی، ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی فقہ میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہ چھوٹے بچے کو کنیت دی انہوں نے کنا غلامن، جی، 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 اور ان کا یہ کہنا یا ابا عمیر، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ دیا جائے بچے کو پرندہ کھیلنے کے لیے، اور
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, इसलिए कि जो नुग़ैर है वो परिंदा था खेलने के लिए जिससे खेला जाता था, तो वो हम्म। फौत हो गया, मर गया, और बच्चे को दुख हुआ, फज़न अल गुलाम, इस पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मज़ाक फरमाया और उसे फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई गम में मुब्तला हो, हुज्न में मुब्तला हो, रिलैक्स करने का एक जरिया मजाह भी है। आप वसल्लम ने गोया कि उसका दिल बटाने के लिए, जहन उसका यानी ध्यान बटाने के लिए ये किया। तो जब हम बल्कि 30 नहीं, 100 के करीब मसाइल, मुझे याद है जब हम पढ़ रहे थे बुखारी, तो उस वक्त मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ना उस्ताद थे, उन्होंने हमें छोटे छोटे मकाले लिखने का कहा था। तो हमारा एक बंगाली कोलीग यानी क्लासफेलो था, उसको ये वाला जुमला दिया था। मैंने कहा जाओ ये फतहुल बारी में पढ़ो, और जो 100 मसाइल अल्लामा इब्ने हजर ने इससे निकाले हैं तुम वो नोट करके लाओ। तो अगर दिलचस्पी हो तो आप भी फतहुल बारी में इसका मुताला कर सकते हैं कि वो कैसे हदीस से समाजी मसाइल पर इस्तेदलाल करते थे। हमारे उस्ताद हैं मौलाना आजाद राय साहब, इनकी हदीस पढ़ाने का जो इम्तियाज है, बाकी हजरात जो मुहद्दिसीन हैं, जो शयूखुल हदीस हैं, वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन उस्ताद जी का इम्तियाज ये है कि ये अहादीस से समाजी मसाइल अखज करते हैं आज के दौर में उसे रेलिवेंट करने के लिए। तो ये एक प्रैक्टिस के तौर पे इसे भी देखा जा सकता है। हाँ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال حدثنا عباس بن محمد الدوري हम्म। قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق हम्म। قال قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري मकबूरी जी। مقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم हम्म। غير أني لا أقول إلا حقا हाँ, गैरा अन्नी, गैरा पढ़ेंगे। غير أني لا أقول إلا حقا। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह आप हमारे साथ मजाक फरमाते हैं। आपने फरमाया हाँ, सिवाय ये कि मैं हक के अलावा कुछ नहीं कहता। हाँ जी, इसको कुरान करीम के साथ कहीं रिलेट किया जा सकता है, लोगों के इस सवाल को, उनके जहन में सवाल क्यों पैदा हुआ। हम्म। एक तो ये हो सकता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है, आप शरीयत के, तो आपका मज़ाह भी, आपका ये मज़ाह करना, क्योंकि मज़ाह में तो कोई चीज आदमी किसी दूसरे पर वाजिब तो नहीं करता, लाजिम तो नहीं करता, कोई हुक्म तो नहीं होता, ये तो दिल में हिलाने के लिए होता है। तो ये सवाल क्यों पैदा हुआ, एक तो वजह ये हो सकती है। कुरान करीम में भी एक जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत की है। आप वो गाय वाला वाकया है, अगर आपने पढ़ा है, जी जी। तो उसमें वो जो आए थे लोग, उन्होंने एक जुमला कहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ना फज़बहू बक़रा, तो उन्होंने कहा अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं। तो उन्होंने कहा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिलों का मतलब यहाँ पे उन्होंने मजाक की, नफी की, ये लफ्ज इस्तेमाल करके, इसका मतलब है कि नबी मजाक नहीं करता, यानी ये आप उससे ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन वो जब अल्लाह का हुक्म बयान कर रहे हों तो उस वक्त उसमें मजाक का कोई पहलू नहीं होता, उसमें वो पूरे जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहे होते हैं।
ہاں جب یعنی آپس میں بیٹھتے ہیں، عام سوشل لائف میں ہوتے ہیں، تو اس وقت دل لگی چلتی ہے، لیکن اس دل لگی میں بھی نبی لا اقول الا حقا اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں. ہاں جی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال والدی. ولدي ناقة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع بولد الإبل فقال صلى الله عليه وسلم فهل تلد الناق نہ نہ، الناقة یہ إلا تلد نہیں. تلد تلد ہاں تلد جی. ولد يلد جی وهل تلد الناقة إلا النوق ہاں، تالی والدہ یلید، جی ولد يلد وضع یضع والدہ یلید، هل تلد الناقۃ الا النوق. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے کہا، سواری کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ ہاں وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا. اونٹنی، تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اونٹ کے بچے سے کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی جو ہے اونٹنی ناکا، نوک ناکا کی جمع ہے. اونٹنی اونٹنیوں کے بغیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حل تلد الناکا، ناکا کیسے پیدا ہوتی ہے مگر اونٹنیوں کے؟ ہاں، نہیں پیدا ہوتی، مطلب نہیں جنتی اونٹنیوں کو مگر اونٹنیاں ہی، یعنی اچھا اونٹنیاں ہی اونٹنیوں کو جنم دیتی ہیں. یعنی اونٹ ایک حدیث میں الدالد الابیلا، یہاں پر ناقہ کی جگہ پہ ابیلا کا لفظ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اونٹ اونٹنیوں سے تو پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی تم اونٹ مانگ رہے ہو تو میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے رہا ہوں، تو ایک ہی گل ہے. صحیح. ہاں جی، آگے چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى یہ عنه آپ نے کیا پڑھا؟ قال حدثنا. حدثنا معمر ہاں جی، حدثنا معمر. معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جی. أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله ہاں، عليه اذا وسلم ارادہ. أن يخرج جی، ان یخرج. أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم جی. فجعل لا يعلو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن والله تجدني قاصدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بقاصد او قال انت عند الله غال. ماشاء اللہ. ہاں جی، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جو گاؤں کا ایک آدمی جس کا نام ظاہرہ تھا، وہ حضور کے پاس ہدیہ، گاؤں سے ہدیہ لاتا تھا، تحفہ لاتا ہوتا تھا.
ہدیے تحفے میں لاتا ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیا کرتے تھے جب وہ اسے مطلب جواباً تحفہ دیا کرتے تھے جب وہ جب وہ جاتا نبی جب وہ شہر سے جانے کا ارادہ کرتا. جب وہ شہر سے جانے کا ارادہ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ظاہر ہیں وہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. نبی ہاں، کریم وہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. اچھا جی، وہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرمایا کرتے تھے. اور وہ شخص وہ آدمی جو کوتا شکل تھا، اس کی مطلب اچھے ہاں جی، خوبصورت جی زمین منظرہ معمولی واجبی سی شکل کے تھے. واجبی شکل کے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک روز اس کی طرف آئے اور وہ بیچ رہا تھا اپنا سامان. تو آپ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا، اور وہ تانازانہ کا مطلب ہے پکڑ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پکڑ جی لیا جی اور اسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو اس نے کہا جی کون ہے؟ فقالا، اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو، ارسلنی، مجھے چھوڑ دو. جب پھر اس نے التفات کیا، جب دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور اس نے پھر نہیں سستی کی چپکانے میں اپنی پشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ، ہینا اس وقت جی. جب اس نے آپ کو پہچان لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے بہت اذن، بے شک آپ مجھے بہت ہلکا پائیں گے. اذن کو کیسے کریں گے یہاں پہ؟ اذن اس وقت، یعنی اس اگر آپ وقت مجھے بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر میں بڑا یعنی میں معمولی آدمی ہوں. مجھے آپ بہت ہلکا سستا پائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن آپ اللہ کے نزدیک جو ہیں ہلکے سستے نہیں ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے نزدیک بیش قیمت ہیں. ہاں، آپ بیش غالین، بڑے قیمتی ہیں، جی جی. بیش قیمت ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ بے تکلفی کا رویہ. تو آج کل اگر کسی پیر صاحب کو آپ تھوڑا سا بے تکلفی کے ساتھ بلا ہی دیں تو ان کی ناموس پہ حرف آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جو یعنی اب بھائی رجلن تمیمن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک معمولی حیثیت کے آدمی تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اور لیکن ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ آپ ان کے ساتھ یہ بے تکلفی فرمایا کرتے تھے. تو کائنات کا سردار نبی جس کے ساتھ ایسے بے تکلفی فرمائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے دلی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مصعب بن المقدامی قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتت عجوز الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلانی الجنت فقال یا ام فلاں. جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ خلانی ٹھیک ہے. یدخلانی الجنت، کہ مجھے جنت میں داخل کرتے ہیں. فقال یا ام فلاں ان الجنت لا تدخلها وهي عجوز. لا تدخلها، وہی عجوز، نہیں یہ نیچے والا، نیچے نہیں والا یہ اوپر والا آپ پڑھ رہے ہیں نا. میں یہ آخری لائن پڑھ رہا ہوں. نہیں نہیں آپ نے یہ ابھی پڑھنا ہے. اچھا جی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. فقال یا ام فلاں ان الجنت لا تدخلها عجوزا. ہاں ان یہ کیا پڑھیں گے؟ ان الجنت لا تدخلها عجوز. ہاں، عجوز. عجوز، جنت میں نہیں داخل ہوں گے. جی جی. قالا فولت تبکی فقالا اخبروها انها لا کیا ہے؟ فقالا اخبروها اخبروها، ٹھیک ہے. اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان اللہ تعالی
यकूल इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशा फजलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराब। जी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आई एक बूढ़ी खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, नबी के पास, और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आपने फरमाया, ए उम्मे फलां, बेशक जन्नत में नहीं दाखिल होगी बूढ़ियां, बूढ़ी। हम्म। वो हजरत हसन ने कहा, वो लौटी और रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बता दें, उसे खबर कर दें कि जन्नत में नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगी जब वो बूढ़ी हो। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया है, हम उन्हें उठाएंगे एक और ही उठान पर। हाँ जी, एक अलग किस्म की उठान अल्लाह ने उनको उठाया है, एक अलग किस्म की उठान पे। ये एक जन्नत अलग, की औरत की ही सिफात बयान हो रही है। हाँ जी, हम अल्लाह ने उन्हें उठाया है एक अलग किस्म की उठान पे, और उन्हें बनाया है कवारियां, और जो है खेलने वालियां जो हैं, हमजोलियां उसे कह लें, और रुबन तराबा, ये बराबर हाँ, हमजोली हम तुराब उमर। से है। जी, हम उमर। जी। अच्छा, ये आपने, ये बड़ा हसन, जी, अनिल यहाँ पे हसन। लिखा है कि हसन बसरी हैं। अच्छा, सही। हसन, हजरत हसन तो बच्चे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, वो सिगार साहबा में है। उनकी हम्म। 8-9 साल उम्र थी, 7-8 साल। तो हुवल हसनुल बसरी इंदल इतलाक, यानी अगर किसी नसब के बगैर हसन का जिक्र आएगा तो वहां से हदीस में मुराद हसन बसरी होता है। अच्छा, वगरना हसन सही। इब्न अली उनका साथ नसब जिक्र होगा, जहां पर हजरत हसन का जिक्र आएगा। तो यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि ये हदीस फिर सहाबी से तो सुनी होगी, हजरत हसन तो ताबी है। इसका मुरसल। जवाब उन्होंने दिया अल हदीस मुरसल। जी। तो मुरसल रिवायत किसे कहते हैं? मुरसल रिवायत वो है जो ताबी बयान करे, सहाबी का जिक्र ना हो, आखिरी हाँ गिरा जी, गिरा हो, जी, रावी गिरा हो। ताबी डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहा हो, लेकिन ये तो नामुमकिन है, हाँ। दरमियान में कोई ना कोई सहाबी होगा, तो वो सहाबी को स्किप कर दें। तो ये रिवायत मकबूल होती है कि मरदूद होती है? ये ताबी, अगर तो वो कहते हैं कि ताबी जो हैं वो के ऊपर देखा जाता है, अगर तो वो मशहूर व मारूफ है तो फिर मकबूल होती है, और अगर ताबी जो हैं वो ना हो मारूफ, तो फिर वो मरदूद होती है। उसमें फिर सिगार और किबार ताबी का भी है, फर्क है। तो ये जी वो। जी। तो वो मकबूल इसलिए होती है कि सहाबी अगर छूट जाए तो सहाबा तो सारे के सारे आदिल हैं, तो उनकी इस अदालत के पेश नज़र उसको हम मुनकते, आम मुनकते के दर्जे में नहीं रखते, बल्कि आम मुनकते हदीस से ऊपर ले जाते हैं, और वो सेहत के करीब हो जाती है। तो ये मरासील हसन बसरी, ऐसी रिवायात को हम कहेंगे मरासील हसन बसरी। तो हसन बसरी खुद सिका है, तो इसलिए इनकी मरासील भी मकबूल होंगी। अगर वो खुद सिका ना होते तो इनकी मरासील फिर मकबूल ना होती। हसन बसरी के जो उस्ताद हैं वो हजरत अली ही हैं, या मतलब ये और साहबा से भी रिवायत करते हैं? यानी हजरत हसन बसरी बहुत सारे सहाबा कराम से रिवायत करते हैं। ये अच्छा। जरूरी नहीं है कि किसी एक सहाबी के साथ उनका इंसिलाक ज्यादा है तो वो उसी से रिवायत करें। सहाबा तो उस वक्त बहुत सारे थे, और उनका आम मेल जोल था ताबीन का। तो ज्यादा रिवायात हो सकता है कि हजरत हजरत अली से करें, लेकिन दीगर सहाबा से भी रिवायत करते हैं। किसी एक के साथ रिवायत का ताल्लुक आम तौर पे ताबीन का नहीं होता। जी, ठीक है। ये अगर हम ताबीन के हालात पढ़ें तो उसमें उनके असातिज़ा का तज़किरा आता है। तो वो असातिज़ा हमें कैसे पता चला? वो उनकी रिवायत से ही पता चलता है, क्योंकि जिससे ताबी रिवायत कर रहे हैं तो जाहिर बात है उनसे हदीस ली है, और जब हदीस ली है तो उस वक्त बगैर उस्ताद बनाए हदीस लेना ये एक नामुमकिन था कि आप किसी की किताब उठा के तो रिवायत करें। ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आप बिल मुशाफा जाके जानो तलम्मुस तय करते थे और फिर हदीस लिया करते थे।
جی ہاں جی، آگے چلیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفات کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر وفیہ تسعۃ احادیث جی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قیل جی لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان ہوں، يتمثل بشعر ابن رواحة ہوں، ويتمثل بقوله وياتيك بالاخبار من لم تزودي۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے شعر سے بھی کوئی چیز؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ کا شعر بیان فرماتے تھے، اور آپ بیان فرماتے تھے بقولی ہی اس کا قول کہ اور تیرے پاس وہ بھی خبریں لاتا ہے ملم تزوید جس نے کوئی جسے تو نے معاوضہ نہیں دیا کوئی۔ ہاں، جس کو تو نے کوئی زیادہ راہ نہیں دیا، یعنی جس کو تو نے خبر لانے پر مبعوث نہیں کیا، تو وہ بھی تمہارے پاس خبریں لائے گا۔ اچھا جی، اچھا، یہاں یتمثل کا کیا مطلب ہے؟ بیان کرنا میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا تو وہ بیان کرنا آ رہا۔ ہاں جی، تو یتمثل کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے کلام کے اندر اشعار ذکر کر دیتے ہیں نا، موقع کو موقع، جی 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 تو تمثل اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا آپ وسلم اپنی گفتگو میں اشعار پڑھا کرتے تھے یا بیان کیا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا مشرکین مکہ کا خاص طور پہ یہ کہنا تھا کہ یہ تو شاعر آدمی ہے، جس طرح شاعر کلام بناتے ہیں اسی طرح یہ بھی کلام بنا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس میں اس کی تردید کی کہ آپ وسلم نہ شاعر نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ شاعر نہیں ہیں تو شعر سے آپ کی کوئی مناسبت، کوئی شغف، کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شاعر ہونا اور شعر پسند کرنا، پڑھنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کوئی پیش فرماتے تھے تو وہ وہی ہوتا تھا، لیکن آپ کے مزاج میں شعر کے ساتھ عام سوسائٹی میں جیسے ایک سلجھا ہوا آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک یعنی ادبی گفتگو کرنے والا آدمی، وہ اشعار سے مختلف حوالے سے کر لیتا، استشہاد کر لیا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی کر لیا کرتے تھے۔ بالکل۔ اس پہ میں وہ دیکھ رہا تھا، اس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جو کلام ہے اس میں جو موزونیت پیدا کرنا وہ شعر ہے اگر وہ قصدن کی جائے، تو رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مطلب اس طرح کا کلام ہے جس میں بڑا موضوع کلام ہے لیکن وہ قصدن نہیں ہے، تو اس لیے اسے ہوں، شعر نہیں انہوں نے لکھا تھا کہیں پہ۔ جی جی، ابھی ہمارے ہاں جو دورہ مضامین قرآن ہوا ہے اس میں آپ نے غالباً فضل الحادی صاحب سے کوئی چیز پڑھی ہے، فضل الکبیر وغیرہ شاید آپ نے پڑھی ہوگی کسی سیمسٹر میں۔ تو انہوں نے جو وزن شعری ہوتا ہے، عروض، جی جی اشعار کے اوزان عروض، وہ پڑھائے ہیں، اور پھر ان کا قرآن پر اطلاع کیا ہے کہ قرآن کریم میں صوتی حسن کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس میں وزن کا کتنا اعتبار ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کلام ہے اس میں بھی کچھ موزونیت کئی جگہ پہ ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ صوتی حسن، یہ وزن کے ساتھ یہ کافی زیادہ ہے، موسیقیت کافی زیادہ ہے اس میں۔ ہاں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد۔
اور پھر آگے اس کا شعر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل باطل یہ کیا لفظ آپ نے پڑھا؟ اللہ؟ الا 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 کل شیء ہوگا. جی جی، کلو مبتدا ہے. الا کل شیء خلا اللہ ما خلا اللہ باطل. جی ہاں جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا شعر جو کسی شاعر نے کہا وہ لبید کا کلمہ ہے، لبید کا شعر ہے. اور وہ شعر یہ ہے کہ آ، آ، ہر وہ چیز جس نے ہر وہ چیز ما خلا اللہ اللہ کو چھوڑ دیا وہ باطل ہے، اللہ کے سوا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا وہ اللہ باطل کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ باطل. ہاں وہ فنا ہونے والی ہے، باطل ہے. وکانا میت ابن ابی 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 سلتی ابی سلتی این یسلم. جی اور امیہ ابن ابی سلط تھا کہ وہ بس مسلمان ہو جاتا، مسلمان ہونے والا تھا. جی. امیہ بن ابی سلط کے اشعار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اور ان اشعار میں توحید وغیرہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آگے آئے گی وہ، کہ قریب تھا کہ وہ بھی وہ مسلمان ہو جاتا اگر اس کے پاس اسلام پہنچتا. جیسے وہ تو پہلے فوت ہو گیا تھا، جی وہ پہلے حضور سے فوت ہو گیا تھا. نہیں نہیں، یہ لکھا ہے السقفی، یہ امیہ بن ابی سلط سقفی تھا، اور قبیلہ بنو ثقیف یہ طائف میں آباد تھا. اور فتح مکہ کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا تھا، تو مات فی حصار طائف، طائف کے محاصرے کے دوران وہ فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آمنا شعرہ، اس کے شعر نے ایمان قبول کر لیا، وکفر قلبہ، اور اس کے دل نے کفر کیا. یعنی اشعار میں وہ جو مضامین بیان کرتا ہے وہ سارے ایمان والے ہیں، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا، موقع نہیں ملا. یعنی وہ جیسے دیگر بہت سارے مشرکین مکہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے ہوئے بھی، سچا نبی جانتے ہوئے بھی ایمان قبول نہیں کر سکے، تو ایسے یہ بھی ایمان قبول نہیں کر سکا. ہاں جی آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي جی جی. قال أصاب أصاب حجر أصاب حجر أصبع اسبوع. أسبوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر ایک پتھر لگا اور خون جاری ہو گیا، اس میں سے انگلی سے خون جاری ہوا. انگلیوں پر ہوگا، یہ جمع ہے. جی جی ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تم انگلیوں کے علاوہ کیا ہو جن سے خون نکلا، اور یہ تمہیں اللہ کی راہ میں ہوا، اور یہ زخم تمہیں اللہ کی راہ میں ملا، اللہ کی راہ ہاں میں جو ملا، اور یہ اللہ کی راہ میں تھا جو ملا. ہاں، یہاں پر یہ ماں استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جو چوٹ لگی ہے اس کو انگلی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم نے تو کوئی بھی قربانی نہیں دی، لوگ تو اپنی گردن کٹا دیتے ہیں، تو تمہیں تو اللہ کے راستے میں کچھ بھی ابھی نہیں ملا. فی سبیل اللہ ما لکی تھی، اللہ کے راستے میں تو نے پھر یعنی تجھے کیا ملا، یہ چھوٹی سی تکلیف ہی ہے نا. تو یہ بھی سینس ہو سکتی ہے. تو جو آپ نے کیا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہی چوٹ آئی ہے جو بھی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ اجر کے یعنی امید رکھتے ہیں. ہاں جی آخری روایت پڑھیں گی.
حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه. یہی روایت ہے. نحوہ پڑھیں گے؟ نحوہ. 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 ہاں جی. حضرت اسی روایت حضرت ابن ابی عمر سے بھی اسی سند کے ساتھ ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال انبانا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال له رجل افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو مارة فقال لا والله ما ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن ولا سرعان الناس. یہ ولا غلط لکھا ہے، ہم پڑھیں گے ما ولا. جی. ما ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن ولا سرعان الناس. جی. تلقتهم حوازن بن نبل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلته وابو سفیان بن الحرث. یہ حارث ہونا چاہیے نا، حارث جی. بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. انا ابن عبد المطلب. انا ابن عبد المطلب. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ 5 نمبر پہ ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخوہ من الرضاعہ، یہ جو ابو سفیان بن الحرث ہے، جی جی. یہ فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان یہ ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. یہ حضور کے بہت جی. دوست تھے یہ حضور کے، جو بچپن سے نا، تو پھر انہوں نے جی. حضور کے خلاف مطلب جو توہین امیز کلمات بھی کہے تو حضور کو بڑا ان سے رنج تھا. پھر جب فتح مکہ پہ آئے تو وہ منہ لپیٹ کے آئے تو حضور نے پھر ان کا کہا کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے اتنا ساتھ دیا کہ پھر کبھی کہتے کہ احترام کی وجہ سے انہوں نے حضور کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. ہاں اور جی. پھر جو حضور نے جب بت گرائے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، وہ ان کے بیٹے علی تھے جن کو حضور نے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اور وہ جا الحق و ذاق الباطل جب حضور پڑھتے تھے جی. تو وہ جی. علی ان کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے علی تھے جو حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے. ان کا بڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ہی بڑا وفاداری والا تعلق رہا ہے. بلکہ پرسوں ہم کالج میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ایک ہمارے پروفیسر صاحب یہ انہوں نے سوال کیا کہ ابو جہل اور ابو سفیان، ہم ان کو دونوں کی شخصیت کا موازنہ کریں تو ابو سفیان تو ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے لڑائی کرنے بطور کمانڈر کے، اور ظاہری بات ہے کہ سارے انتظامات کمانڈر کرتے ہیں. اور ابو جہل وہ بھی بڑا سخت دشمن تھا، لیکن اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ابو سفیان کو ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس میں بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی کہ ان دونوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی تعلق تھا، وہ تعلق حضرت ابو سفیان کا تعلق آپ کے شخصی احترام والا تھا، اور ابو جہل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی طور پہ یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ شخصی احترام بھی چھوڑ گیا تھا. توہین کرنا، لوگوں کو آپ کے خلاف کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی شخصیت میں یہ بہت زیادہ تھا. اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو ابو سفیان کی طبیعت میں گویا کہ وہ فطری جو فطرت تھی، وہ فطرت سلیمہ وہ قائم رہی اتنے زیادہ اس کے بعد بھی. تو یہی بات حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ آئے تو ہمیشہ جنگ کے لیے، اور بڑے کمانڈر تھے، قیادت کے منصب پر تھے، لیکن ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا ان کے اسی جو فطرت سلیمہ تھی اندر چیزوں کو سمجھنے کی، تو اس کی بنیاد میں
وہ جب موانے اور رکاوٹیں پردے ہٹے تو وہ فطرت سلیمہ گویا کہ عود کرائی، اور اس نے مجبور کیا کہ آپ اب اس حق کو قبول کر لیں۔ ہاں جی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ کیا آپ اے ابو عمارہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ لوگ بھاگ گئے تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کس موقع کی بات ہے؟ یہ حنین۔ حنین کے موقع پہ؟ جی اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ؟ ہاں جی بالکل۔ ہاں جی۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پلٹے، اور جو لوگوں میں سے جلد باز لوگ تھے، سرعان الناس جی۔ جلد باز لوگ تھے، وہ پلٹے، وہ بھاگے، اور ان کا حوازن نے ان کا استقبال کیا تیروں سے، بن نبل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر تھے، اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، لگام تھامنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے بے شک میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، اور بے شک میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جی، انا النبی لا کذب۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خاندانی وجاہت سے اپنی بہادری اور حق پر استقامت کے لیے کچھ آدمی تشجیع حاصل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انا ابن عبد المطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عبد المطلب جو اس پورے علاقے کے سردار تھے، میں ان کا بیٹا ہوں، اور میرے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں یا حق بات کو چھوڑ دوں۔ تو اگر اپنی ایک خاندانی وجاہت، اپنی برادری سے یا قبیلے سے اگر کوئی اس طرح کا استشہاد کیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ جی جی سر، یہ ایک اور بھی لکھا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب کی ایک جو کوئی بات یا خواب کو مشہور تھا لوگوں میں سے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ہوگا جو اس طرح سردار ہوئے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا، تو یہ دونوں باتیں ہاں، ہیں۔ ہو سکتا ہے، جی بالکل ہو سکتا ہے۔ جی جی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی ابو نہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنی نشست پہ بٹھایا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ ہاں جی، آگے چلیں جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا ينشئ بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مكيله ويزهل الخليل عن خليله فقال جی له فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خل عنہ یا عمر خلی، فلاحی خلی یہ امر کا صیغہ ہے، خلی۔ خلی خلی عنہ یا عمر فلاحی اسرع فیہم من نزح النبل۔ نبلی، ہاں جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمرہ قضاء کے لیے داخل ہوئے، اور ابن رواحہ آپ کے آگے چل رہے تھے۔ ہاں، یہ عمرہ قضا کس وقت ہوا تھا؟ یہ حدیبیہ کے اگلے سال، ہاں جی، 7 کو، 7 ہجری۔ 7 ہجری پہنچے۔ اور وہ ٹینشن تھی نا کہ انہوں نے آنے نہیں دیا تھا، اب مسلمان پھر آ رہے تھے، تو اب وہ ان جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی ایک کیوریاسٹی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں،
اور ادھر مسلمانوں کو بھی پھر یہ تھا کہ ہاں بھائی اسی آ گیا ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں جی ابن رواحہ آپ کے آگے چل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے کفار کے بیٹو، ان کا رستہ چھوڑ دو، خالی کر دو، آج ہم تمہاری اترنے کی جگہ پہ گردنوں پہ ماریں گے، سروں پہ تنزیلی ہے۔ ہاں جی اور وہ ایسی ضرب ہوگی جو کہ اس قوم کے سرداروں کو ان کی رہنے کی جگہ پہ ہلاک کر دے گی۔ ہاں، یزیل الحام عن مقیلی ہی، یہ حام عن مقیلی ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ گردنیں جدا کر دے گی۔ گردنیں جدا کر دے گی، اور وہ غافل کر دے گی دوست کو اس کے دوست سے۔ ہاں ہاں جی حضرت حضرت عمر نے کہا کہ ابن رواحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں آپ شعر کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر انہیں چھوڑ دو، اور یہ جو ہیں ان کے شعر زیادہ تیزی سے لگتے ہیں، تیر سے بھی تیزی سے دشمن کو لگتے ہیں، ہاں لاٹیاں جی، یعنی ان سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تیر سے زیادہ۔ ہاں جی آگے بڑھے جی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال جالست 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرات وكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون اشیاء من امر الجاہلیت وهو ساکت وربما تبسم معهم۔ ہاں جی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ دفعہ بیٹھا ہوں، یعنی کہ آپ کی محفلوں میں 100 سے زیادہ دفعہ بیٹھا ہوں، اور آپ کے ساتھ شعر سنایا کرتے تھے، اور تذکرہ کیا کرتے تھے جاہلیت کی چیزوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے اور کبھی کبھار ان کے ہمراہ مسکرایا کرتے تھے۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، اگر جاہلیت کے یہ اشعار کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو عرب کے اشعار زیادہ تر ایک اپنے قومی مفاخر، قبائلی تعصب اور دشمن کی حجب پر مبنی ہوتے تھے۔ تو وہ سارے تو یہی تھے ایک دوسرے کے قبیلوں کے جو مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے قبائل کا تذکرہ کرنا اور ان کے یعنی عادات کا تذکرہ کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ چلتی رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے نہیں تھے، بلکہ آپ گویا کہ ایک قسم کا آپ کا سکوت اس کو جواز فراہم کر رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ جو تھوڑی بہت دل لگی ہے یہ چلتی رہتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں بھی برادریوں کا ہوتا ہے نا کہ جڑا رانا ہے وہ اس طرح آئے تھے وہ یہ تو اگر یہ کوئی یعنی قابل برداشت حد تک ہو تو یہ دل لگی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن عبد الملک بن عمیر حدثنا شریکن شریک شریک جی عن عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اشهر کلمۃ تکلمت بها العرب کلمات لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ وہی شعر ہے۔ جی یہ وہی ہے، آگے چلیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا مروان بن معاویہ عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی عن عمر بن شرید عمر ابن عن ابیہ قال کنت ردفا جی جی ردفن نبی كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مئة كافية من قول أمية بن أبي السلت السقفي جی كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدته
मियाता यानी बैतन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कादा ला युस्लिमु। जी, अनकादा लयुस्लिम। अमर बिन शुरैद अपने वालिद से फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर पीछे बैठा था और मैंने उमैया बिन सल्त के 100 काफिया अशार सुनाए जी पढ़े। जी। और उनमें से हर तमाम अशार पर जब मैं सुनाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और यानी कि और सुना, हाँ यहाँ तक कि मैंने 100 अशार पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब था कि वो मुसलमान होता। हाँ, और अशार का गोया कि मजमून ऐसा था कि वो मुसलमान होने का ही था। जी अच्छा जी, ये एक रिवायत रह गई है, जी पढ़ लें फिर हम यहाँ पे रोकते हैं। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल हद्दसना इस्माइल इब्न मूसा अल फ़ज़ारी वली इब्न हुज्र वल माना वाहिदुन। क़ाला हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िन्नादी अन निबनी। अन अब्दुर्रहमान इब्नु अबी हाँ जिन्नाद जी। अन हिशाम इब्न उर्वता अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ाउ लिहिसान इब्न साबितिन मिंबरन फिल मस्जिद यकूमु अलैहि काइमन युफाखिरु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काला युनाफिहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इन्नल्लाह युअय्यिदु हस्सान बिरूहिल कुदुस मा युनाफिहु औ युफाखिरु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान के लिए मस्जिद में मिंबर रखवाते थे। यकूम वो इस पे खड़े होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फख्र का फख्र बयान करते और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के ऊपर बर्तरी हाँ, दिफा या, करते, युनाफिहु, दिफा या करना। दिफा करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बेशक अल्लाह ताला हसान की मदद करता है रूहुल कुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से जब वो हुजूर हुजूर का दिफा करते हैं या हुजूर के लिए फखर की बात कलिमात बयान करते हैं। या फख्र बयान करते हैं जी। अच्छा, हस्सान बिन साबित को ये जो आप वसल्लम ने खुद फरमाया था, और उसकी वजह ये थी कि अरब के कुछ शुआरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजब लिखना शुरू कर दी थी और उसमें झूठी बातें आपकी तरफ मंसूब कर दी थी। तो उनसे दिफा हज़रत हस्सान बिन साबित किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके मुकाबले में जो मफाखिर हैं, जो फखर के खानदानी एतबार से या जिंदगी में कारनामे अंजाम देने के एतबार से, तो वो बयान किया करते थे। तो गोया कि ये भी एक किस्म का दिफा था। हाँ जी। जी قال حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه ان عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله। मिसलहू। ले जी, हम यहाँ रोक देते हैं। एक 250 अहादीस हमने मुकम्मल की। ये वाली जो रिवायत है समरी, ये वाला बाब और हदीस उम्मे जरा, और ये काफी लंबी है। यहाँ तक साकिब साहब आपका था। जी तो आगे है नौम, 6 अहादीस, इबादा, ये इबादत वाला नौम और इबादा, ये दो कर ले, इसमें अहादीस ज्यादा है। तो ये आप में से कौन करेंगे जी? मैं कर लूं सर जी। हाँ जी, तो ये सिस्टर रुबीना तशरीफ लाई हैं, अगर आप करना चाहें तो, मगर ना फिर अतर साहब आप कर लें। ठीक हो गया सर जी, मैं कर लेता हूँ। तो ये दो हैं, एक इबादत के बारे में और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के अंदाज के बारे में। तो ठीक हो इंशाल्लाह गया। फिर अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन साकिब साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ।